كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر کی تقریباً 74 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 74ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط پر جو عذاب نازل فرمایا اس کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ بنا دیا۔ یہ پیچھے بھی ہم نے یہ پوری جب آیات آئی تھی اور یہ واقعہ ذکر کیا گیا تھا تو اس میں یہ کیفیت بیان ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بستی کے نیچے اپنا پر ڈالا اور اس پوری بستی کو اوپر لے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کی آوازیں سنی۔ ایک روایت کے مطابق یعنی آسمان پہ جو چیزیں تھیں ان کی آوازیں ان کو آ رہی تھیں، اور آسمان والوں نے ان کی بستی کے جو جانور تھے ان کی آوازیں سنی، اور پھر اس کو بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر بھی مارے گئے، جس کی وجہ سے ان میں سے ہر شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکروں کے پتھر برسائے گئے، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر تھے لیکن جب وہ آسمان سے یہ پھینکے جاتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ اور انتہائی وزنی ہو کر نیچے آتے ہیں، اور انتہائی پریشر کے ساتھ وہ لگتے تھے، اور جہاں لگتے تھے وہ شخص ہلاک ہو جاتا تھا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے، فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے عبرت، ان واقعات سے عبرت اور ان کو اپنے لیے نصیحت کا سبب وہی بنائے گا جو فہم و فراست سے مزین ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سوچنے کی نعمت سے نہیں نوازا، اسے سوچنے کی، تفکر کی، فکر کی توفیق حاصل نہیں، وہ محروم رہے گا اور اس قسم کے واقعات کو صرف قصے کے طور پر، ایک واقعے کے طور پر سن کر فراموش کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور وہ گناہ کہ جو سابقہ کرتی رہی تھیں اب وہ ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر اور بہت کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ لیکن بس ہمیں شاید یہ اطمینان قلبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ قرآن عظیم میں وعدہ فرما لیا، لہٰذا ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا اور ہم اجتماعی عذاب کا شکار ہوئے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ دنیا میں اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہرگز وعدہ نہیں کیا کہ اگر دنیا میں کسی پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا گیا تو آخرت میں بھی اس کو بخش دیا جائے گا، آخرت میں بھی اس کے اوپر عذاب نہ ہوگا، آخرت میں گرفت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہوا اس کی گرفت فرمائے گا اور بہت شدید عذاب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہماری طبیعت میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا مادہ موجود نہ ہو تو اس کو زبردستی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تکلفاً پیدا کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بار بار ایسی آیات کو پڑھیں، ان کی تفاسیر بار بار سنیں اور پھر آنکھیں بند کر کے غور و تفکر کریں۔ بعض اوقات ایک گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم وہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آیت، یہ واقعہ تو ہمارے لیے کوئی ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گناہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ گناہوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات درجات برابر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کے ارادے کے ساتھ کرنا یہ غیبت کہلاتی ہے، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شرعی لحاظ سے درجے میں دونوں گناہ برابر ہیں، جس طرح زنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور درجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ اشد ہے، شدید ترین گناہ ہے۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو ارشاد فرمائے اس لیے کہ زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے اور غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کو ایک معمولی گناہ سمجھ کے آدمی چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن زنا کو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے، یعنی اس فعل کو برا ہی سمجھا گیا ہے، لہٰذا جو کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے اگر خود ہوا تو وہ عار اور شرم محسوس کرتا ہے، شرمندگی ندامت محسوس کرتا ہے، اور کسی اور کو اگر دیکھتا ہے تو اس کو حقیر اور کمتر تصور کرتا ہے، اس کے فعل کو بہت برا جانتا ہے، لہٰذا وہ سامنے والا شخص دوسروں کی ان نگاہوں کی وجہ سے ندامت محسوس کر کے توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن غیبت میں ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں سوچنے والے کے لیے اس میں بہت مقام عبرت ہے اور بہت وسعت ہے کہ یہ نہ سوچے کہ اگر زانی کی مذمت بیان ہوئی کہ جی زانی کا اگر عذاب بیان ہو رہا ہے تو ہم کون سا زنا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچے، وہ یہ اس پر غور و تفکر شروع کر دے کہ زنا پہ سزا اس لیے ہے کہ وہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر میں بالفرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنا سے محفوظ رکھا الحمدللہ، تو غیبت تو ہم نہیں کر رہے، اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم غیبت کریں گے اور بلا اجازت شرعیہ کریں گے، کیونکہ بعض صورتوں میں اجازت شرعیہ ہوتی ہے، تو بلا اجازت شرعیہ کریں گے تو گویا کہ ہم ایک جیسا گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہی سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات جیسے یہ قوم لوط کا عمل تھا، اگر بالفرض کوئی شخص ساری زندگی اس سے بچتا رہا تو یہ نہ سوچے کہ یہ آیات تو ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں، اس پر غور و تفکر تو وہ کرے کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہو۔ مقام فکر دعوت یہ ہے کہ آدمی غور یہ کرے کہ کیا میں اس درجے کے گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط ایک گناہ کو ناپسند نہیں فرمایا کہ اس پہ عذاب نازل ہو جائے، بلکہ اس درجے کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک تو ہے کہ خاص جس گناہ پر عذاب نازل ہوا اس سے بچنے کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض ہو کر عذاب نازل فرماتا ہے، اسی طرح کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن میں بیان کردہ گناہ کے درجے برابر مطلب درجہ رکھنے والا میں بھی گناہ کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں پھر اس کو توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی ایسے گناہ میں عادتاً مشغول تو نہیں جو گناہ کبیرہ ہے، پھر اس سے بچنے کی کوشش لازم ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے کہ ایسے راستے پر ہے جو راستہ ابھی بھی قائم ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس راستے سے، اس بستی کے قریب جو راستے ہیں، لوگ اب بھی وہاں سے گزرتے ہیں اور اس بستی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کفار قریش گزرتے تھے تو وہ ان جگہوں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو گویا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ پیچھے جیسے بات بیان فرمائی کہ اس میں فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، مقام عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے، اور یہ بستی ایسے مقام پر ہے کہ ایسے راستے پہ جو اب بھی قائم ہے، اگر آپ وہاں سے گزریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ان بستیوں کو دیکھ لیں گے۔ لہٰذا سننے کے بعد، اور کفار قریش کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھنے کے بعد ان سے عبرت حاصل کرتے اور ایمان لانے کی طرف مائل ہوتے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے مومنین کے لیے، اور یہاں مومنین کا تذکرہ فرما دیا کہ اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے کہ نہ صرف کفار اس سے عبرت حاصل کریں اور اسلام کی طرف مائل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اسے وحدہ لا شریک تصور کریں، بلکہ مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے درس حاصل کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو برے لوگوں کو نہ سمجھا رہے ہوں، انہیں نیکی کی طرف مائل نہ کر رہے ہوں، تو بعض اوقات عذاب میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مومنین کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ وہ بھی سوچیں کہ حالت ایمان میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ہماری بھی گرفت یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ، اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے۔ ایکا کہتے ہیں جھاڑی کو۔ تو چونکہ یہ اصحاب الایکا جو تھے یہ بہت ہی مطلب سرسبز و شاداب وادیوں کے اندر رہا کرتے تھے، ان کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے، اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور یہ واقعے پیچھے بھی گزر چکے ہیں۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا مطلب ان پر غضب نازل فرمایا، عذاب نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں، واضح راستے پر ہیں۔ یعنی یہ بھی وہی بات ہے کہ ان دونوں بستیوں کے آثار ابھی بھی نمایاں ہیں، موجود ہیں، تو کفار قریش کو چاہیے کہ ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ضرور عبرت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو مقام حجر میں رہا کرتی تھی، انہیں حجر والے بیان فرمایا۔ اور یہ پیچھے یہ بھی واقعہ گزر چکا ہے کہ اس قوم نے جب معجزہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا جو بہت ہی لمبی چوڑی تھی، عام اونٹنے سے بہت زیادہ لمبی چوڑی تھی، اور اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی ایک بچہ دیا، اور پھر وہ اتنی کثرت کے ساتھ دودھ دیا کرتی تھی کہ پوری قوم کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ قوم سمود ان کی قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، اور یہ اونٹنی وہاں پر اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ کذب اصحاب الحجر المرسلین، کہ اصحاب حجر نے یعنی حجر کی بستی والے جو تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس میں جمع لانے کا مفسرین نے معنی یہ بیان فرمایا، یا اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ چونکہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کی تکذیب ہے، اس لیے اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دوسرے رسولوں پر ایمان لانے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے زمانے کے موجود رسول پر ایمان لائے اور دوسرے نبیوں کا رسولوں کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا کہ تمام نبیوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا فرمائیں، یعنی یہ اونٹنی تھی یہ عطا فرمائی، اس کا پھر پیدا ہوتے ہی بچہ دینا، پھر کثرت سے دودھ دینا، اور پھر اس کا بہت ہی لمبا چوڑا ہونا، یہ تمام نشانیاں تھیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، یعنی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں بے خوف اپنے گھر تراشتے تھے۔ بے خوف اپنے گھر کیوں؟ بے خوف اس لیے بیان فرمایا کہ یہ پہاڑوں کے اندر کھود کے غارے بناتے تھے، اس میں رہتے تھے۔ تو چونکہ اس قسم کے جو گھر ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر ہو، انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ گھر عموماً گرتے نہیں ہیں، یہ گھر ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ہیں، تغیر زمانہ سے حتی الامکان محفوظ رہتے ہیں، لہٰذا بے خوف ہو کے گھر تراشتے تھے کہ اب ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں، اور یہ مضبوط گھر ہمارے کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے آ لیا، گھیر لیا، پکڑ لیا، زوردار چنگھاڑ ہوئی اور سب کے سب یہ ہلاک ہو گئے۔ بالاختصار یہ واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اونٹنی کو کہ کونچیں کاٹ دی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی ہلاک ہوئی اور ان پر پھر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، اس نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ ان کی کمائی مطلب جو کچھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت سے اعراض کر کے دنیاوی مال و متاع جمع کیا تھا، اس مال نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، اور یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، اور ان کا مال دنیا میں رہ گیا۔ دوسروں کے لیے یہ جو مکان تھے وہ عبرت کے طور پر، نشان عبرت کے طور پر چھوڑ کے چلے گئے اور خود برباد ہو گئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند احسانات یاد دلائے، اور اس کے بعد پھر کچھ احکامات بیان فرمائے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ حق کے ساتھ بنانے کا مطلب کہ اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ کوئی کام کا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا ہر فعل، اس کی ہر تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا چھوٹا سا ذہن اس حکمت کی وسعت تک نہیں پہنچ پاتا اور ہماری زبان سے شکوہ شکایت نکل جاتا ہے، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں پہ بعض اوقات حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی، یہ مچھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ ایسی کاٹتے ہیں اور تکلیف پہنچتی ہے،
کہ چھوٹے موٹے کیڑے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ ان کا کیا مصرف ہے، کیوں پیدا فرمایا؟ وہ ہمیں پیدا نہیں چلتا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو کس لیے پیدا فرمایا۔ اس کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں ہیں، ہر چیز میں جو اس نے پیدا کیا، جو وہ اس کا فعل ہے، اس میں بہت سارے مطلب علوم کے خزانے ہوتے ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، جس تک بعض اوقات ہماری ذہنی رسائی نہیں پہنچ پاتی، نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، کیونکہ کفار قریش بہت سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، آپ جو اس کی خبر دیتے ہیں وہ کب پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان سے اچھی طرح درگزر فرمائیے، نفیس انداز سے درگزر فرما دیجئے۔ تو یہ اس وقت حکم تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن طریقے سے ان کفار سے درگزر کرنے کا حکم دیا، لیکن جب جہاد کی آیات آئیں جیسے کہ پیچھے گزر چکی ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چن چن کر ہلاک کرو اور ہر اس جگہ پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ جہاں پر کافر موجود اور ان کو سب کو ہلاک کر دو، یعنی جو اسلام کا دشمن اس سے ختم کر دیا جائے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ضرور بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، مثانی جس کو بار بار دہرایا جائے، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو بخاری و مسلم کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 7 آیات سے مراد الحمد شریف ہے کہ ہم نے آپ کو الحمد عطا فرمائی، سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ بار بار نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، بکثرت پڑھی جاتی ہے، اور غالباً اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ شاید ہی کوئی سورت پڑھی جاتی ہو، کیونکہ ہر نماز میں یہ تقریباً ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کا پڑھنا مستحب ہے، بعض اوقات نہیں پڑھتے، ورنہ جو مستحب ادا کرنا چاہے وہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو یہ ہر رکعت میں تقریباً پڑھی جاتی ہے، بکثرت سورت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا علیحدہ ذکر فرمایا، پھر پورے قرآن عظیم کا الگ تذکرہ فرمایا کہ اور ضرور بے شک ہم نے آپ کو عطا کی 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم۔ تو گویا کہ یہ ایک نعمت کا بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اس پورے قرآن میں ایک ایسی صورت عطا فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے پورے قرآن کے جو امپورٹنٹ مضامین تھے ان کو جمع فرما دیا۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بیان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے خالق و مالک ہونے کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور تمام چیزوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے، ایمان، کفر، گمراہی، سب کا اللہ نے تذکرہ اجمالی طور پہ بیان فرمایا۔ اور انہی مضامین کو کھول دیا جائے تو قرآن کے بے شمار مضامین انہی چیزوں پر مشتمل ہیں، تو اس لیے یہ صورت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور انتہائی امپورٹنٹ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان کیوں یاد دلایا یہ اگلی آیت ہمیں بتائے گی، اور اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل سورہ حجر کی تقریباً 87 آیات کی تفسیر مکمل کی تھی، اور اس میں آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمانے یعنی جو قرآن عظیم کی جو نعمت ہے اس کے عطا فرمائے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہماری گفتگو کا آخری جو اختتام ہوا تھا اس بات پر ہوا تھا کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم اور پھر سورہ فاتحہ کے دیا جانے کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اگلی آیت بھی اس کا ایک جواب بن سکتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو قرآن کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد پھر دوسری نعمتوں سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ یعنی حدیث کا مضمون ہے، مفہوم ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نواز دیا، نعمت سے نواز دیا، اسے چاہیے کہ اس کو واقعی بہت بڑی نعمت تصور کرے، اور پھر اگر کسی نعمت کی کمی کا شکار ہو تو اس نعمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کمی کا احساس نہ کرے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، کون سی نعمت دی ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہوا ہے، اور بعض چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی کمی کی بنا پر وہ شکوہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ پھر ہم میں سے نہیں، یعنی یہ ناراضگی کا جملہ ہے، ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، یعنی اس سے اظہار ناراضگی فرمایا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کا احساس اس لیے دلایا گیا، یا اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور آپ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کی طرف نہ دیکھیے جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو نفع اٹھانے کے لیے عطا فرما دی، یعنی کفار کے کچھ جوڑوں کو، جوڑوں سے مراد یعنی کفار کے جو خاندان ہیں، قبائل ہیں، جو ان میں جوڑے ہیں، میاں بیوی ازواج وغیرہ ہیں، جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائیں، آپ ان نعمتوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے، یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود الحمدللہ آپ کو انتہائی درجے کا استغنا حاصل تھا، اور آپ کو قلبی لحاظ سے آپ انتہائی غنی تھے۔ آپ جب صحابہ کرام کی حالت دیکھتے تھے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیں، اور اپنے مال، اپنے کاروبار اور اپنی جو جائیدادیں تھیں وہ ہجرت کرنے کی بنا پر اسلام کے نام پہ گویا کہ قربان کر دیں، تو پھر جب آپ کفار کے یہ عیش و آرام دیکھا کرتے تھے تو آپ کے مطلب ان صحابہ کا جب تقابل ہوتا تھا تو آپ کے قلب انور میں رنجیدگی پیدا ہوتی تھی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں، کیونکہ جو قرآن کی نعمت اللہ نے آپ کو اور صحابہ کرام کو عطا فرمائی اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کا کچھ بھی غم نہ کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں کی فراوانی میں مشغولیت کی بنا پر اور اس پر اترا کر، اس پہ گھمنڈ کر کے، تکبر کر کے یہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مطلب جیسے ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ کاش یہ نعمتیں ان کے پاس نہ ہوتیں تو یہ اطاعت کی طرف جلدی مائل ہوتے، ان نعمتوں کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہوئے، تو آپ ان کا غم نہ کیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اگر یہ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو ان کے لیے انعام ہے، اگر پورا نہیں اترتے تو اس میں آپ کی تبلیغ کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محنت کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی صلاحیتوں کے نقص کی یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ خود امتحان میں فیل ہوئے، یہ ان کی کوتاہی ہے۔ تو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر کوئی غم نہ کھائیے۔ ہاں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وخفض مانے بچھانا ہوتا ہے، جناح کا اپنے پر بچھا دیجیے آپ مومنین کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ مومنین پر رؤوف اور رحیم رحمت کا مظاہرہ کیجئے، ان پر شفقت کا مظاہرہ کیجئے، ان کی دلجوئی کرتے رہیے، ان کو سہارا دیتے رہیے، بس آپ اتنا کام کریں، کفار کا کوئی غم نہ کریں اور نہ ان کی نعمتوں کی طرف آپ اپنی نگاہ اٹھائیے۔ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، کہ بے شک میں محض ڈر سنانے والا ہوں، واضح ڈر سنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ واضح طور پہ فرما دیجئے کہ ہمیں نفع اٹھانے کے لیے، دنیا میں مشغولیت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا کرنا تھا، تاکہ لوگ اطاعت کی طرف مائل ہوں، اسلام قبول کریں اور گناہوں اور کفر سے اجتناب کریں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا، یعنی جو پیچھے بات تھی کہ وقل انی النذیر المبین، کہ اور آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں واضح ڈر سنانے، محض واضح ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ سنانے والا ہوں، کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب کا۔ اس کا اللہ آگے تذکرہ فرما رہا ہے کہ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے وہ بانٹنے والوں، ٹکڑے کرنے والوں پر وہ عذاب نازل فرمایا۔ یہ ٹکڑے کرنے والے کون تھے؟ ان کے بارے میں دو قول ہیں، تین قول ہیں، جس میں دو قول بڑے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو آیات ہماری توریت کے موافق ہیں ان پر تو ہم ایمان لے کر آتے ہیں،
اور جو توریت کے مخالف نظر آئیں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، آپ پر ایمان لانے کا حکم، ان کا ہم انکار کریں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی منشا، اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق قرآن پاک کے مضامین کو تقسیم کر دیا تھا، اس لیے انہیں مقتسمین کہا گیا۔ یا ان سے مراد کفار قریش ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کو ان سے بھی زیادہ حصوں میں تقسیم کیا، کسی کو کہانت کہا، کسی کو معاذ اللہ من گھڑت باتیں کہا، کسی کو پرانے قصے کہا، کسی کو جادو اور سحر کا نام دیا۔ تو یہ مراد ہیں کفار قریش کہ ان پر جس طرح اللہ نے ان کو پکڑا، یعنی عذاب اس طرح نہیں نازل ہوا جیسے پچھلی قوموں پہ ہوا تھا، لیکن ان پر اس انداز سے عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو ذلت اور رسوائی اور ہزیمت اٹھانی پڑی، اور یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور کر دیا گیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کلام الہی کو عضین بنا دیا۔ عضین کہتے ہیں بوٹیوں کو، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کہ انہوں نے جیسے تکے بوٹی ہوتے ہیں بالکل قرآن عظیم کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا عذاب نازل فرمایا، اس عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ فرمائیے کہ میں اس عذاب سے واضح ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، ان سب سے پوچھیں گے۔ یعنی دنیا میں تو جو وہ کر رہے ہیں، ان پر دنیا کے اندر بھی ایک عذاب نازل ہوا کہ ذلت، رسوائی، خجالت ان کو اٹھانی پڑی، اور پھر میدان محشر میں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس طرح قرآن عظیم کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دینے کے بارے میں ضرور ان سے سوال کیا جائے گا۔ عما كانوا يعملون، اور سوال ہوگا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے تھے، چاہے قرآن کے بارے میں اور دیگر جو افعال و اعمال ان کے غلط تھے ان سب کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ آج کل بھی یہ بیماری بڑی عام ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان سے وہ معانی اخذ نہیں کیے جاتے جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایسا دور ایک آ گیا ہے کہ بہت سے افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے نہ کوئی علوم دینیہ پڑھے، اس کے الف بے بھی نہیں جانتے، لیکن وہ صرف قرآن پاک کھول کر اور کسی کا بھی جس نے کوئی ترجمہ کیا اس ترجمے کو سامنے رکھ کر خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم براہ راست خود تفسیر کریں گے، اور پھر وہ قرآن کے ان مضامین تک ان کی ذہنی رسائی نہیں پہنچ پاتی جن مضامین تک پہنچنے کے لیے، ان کی گہرائی کو جاننے کے لیے ہمیں حدیث کا علم ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے اقوال کا علم ہونا چاہیے، عربی لغت پہ بھرپور ہمیں دسترس ہونی چاہیے۔ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے صرف ترجمے کو سامنے رکھ کر ایک بالکل دین سے دور شخص تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہلاکت و بربادی سب کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی جو سن کر اس سے گمراہ ہوتا ہے وہ بھی برباد ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جنہوں نے جان بوجھ کر قرآن کے مضامین کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان مقاصد، اس کے وہ مقاصد بیان فرمائے اور ایسی چیزوں کی طرف منسوب کیا کہ جو مقاصد نہ تو اللہ اور رسول نے بیان فرمائے، نہ ان چیزوں کی طرف انہیں اللہ اور رسول نے منسوب کیا، تو قابل گرفت ہوئے۔ ایسے اس دور کا شخص بھی جو ایسا کرے گا وہ قابل گرفت ہوگا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ جس بات کا آپ کو حکم کیا گیا آپ اسے اعلانیہ طور پر کہیں۔ یہ پہلے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ طور پر تبلیغ کرنے کا حکم تھا، صرف سینہ بسینہ آپ کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کا پیغام دینا شروع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ اعلانیہ طور پر اس چیز کو بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کی کفایت کریں گے۔ یہ جو کفار قریش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، خصوصاً کفار قریش کے جو سردار تھے، سرداران قریش، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہوں گے، ہم آپ کی کفایت کریں گے۔ یعنی وہ آپ کا مذاق تو اڑا رہے ہیں جیسے سابقہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، لیکن یہ آپ پہ غالب نہیں آ سکتے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ہی کا ان پر غلبہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔
اور پھر اس مستہزئین کی تفسیر اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ مذاق اڑانے والے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے، فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان جائیں گے کہ کیا ان کی باتوں کا، ان افعال کا انجام ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، یعنی جو استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پہ طنز کرتے ہیں، یا آپ کے جو ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، ان پر جو یہ بری باتیں کستے ہیں، ان کی وجہ سے جو آپ کے قلب انور میں ملال پیدا ہوتا ہے، رنج پیدا ہوتا ہے، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جاننے کا یہ صرف کوئی خبر دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس سب ان باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کا پھر ہم ان کو بدلہ ضرور دیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان فرمائیں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین آ جائے یعنی جن باتوں کی غیبی خبریں دی گئی ہیں وہ وقوع پذیر ہو جائیں، جیسے قیامت وغیرہ قائم ہو جائے، میدان محشر قائم ہو جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری رکھی جائے۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کا مخاطب بنائیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حمد فرمانے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی تحیات عبادت کرنے والے ہیں، تو دراصل یہ آپ کے ذریعے امت کو مخاطب کیا گیا۔ اور اگر ہم اس کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنائیں تو ہر سننے والا اس کا مخاطب ہوگا کہ اے ہر سننے والے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اپنے رب کی مرتے دم تک عبادت کرو۔ تو گویا کہ اس میں 3 حکم ہمارے لیے ہوں گے۔ ایک، تسبیحات کثرت سے پڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، تسبیحات پڑھنا، جو مطلب نماز بھی ہے، اور نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، اور سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سجدے سے خالی سجدہ صرف مراد نہیں، بلکہ وہی کہ نماز ہم قائم کریں باقاعدہ، اور تاحیات اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ لہٰذا ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ کون سی عبادات ہم پہ لازم ہیں، کون سی فرض ہیں، کون سی واجب، کون سی سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، اور کن کا درجہ مستحب تک پہنچتا ہے۔ جو فرض ہیں، واجب سنت موقدہ ہیں، ان کو ادا کرنا لازم ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، اور جن کا ادا کرنا سنت غیر موقدہ مستحب ہے ان کا ادا کرنا افضل ہوتا ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ کیا جائے۔ لیکن چنانچہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی طرح معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم کسی چیز کو جو فرض یا واجب ہے یا سنت موقدہ کے درجے میں ہے اسے مستحب سمجھ کے نہ چھوڑیں، اور کسی مستحب کو فرض اور واجب کا درجہ نہ دے دیں۔ ان دونوں چیزوں پر توجہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ سورہ حجر کی 99 آیات کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ ہماری سورہ نحل شروع ہوگی۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہوگا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ نحل بیان فرمایا۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً 128 آیات ہیں، اور یہ چونکہ مکی صورت ہے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر احکام بیان ہوتے ہیں، اور مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلاتا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان فرماتا ہے، اپنے ساتھ جو کفار نے شرکا ٹھہرائے ان شرکا کا رد کرتا ہے، اور کثرت کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہی تمام مضامین آپ کو اس صورت میں بھی نظر آئیں گے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ حکم سے مراد عذاب ہے جو برود قیامت کفار پر قائم ہوگا، یا قیامت مراد ہے کہ ان قریب قیامت آئے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ فلا تستعجلوہ، تو تم اس کی جلدی نہ کرو۔ یہ کفار قریش سے خطاب ہے کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو کہ وہ کہاں ہے عذاب، لے کر آؤ ہمارے پاس، اگر آپ حق ہیں، سچ کہہ رہے ہیں تو کہاں ہے وہ قیامت، کہاں ہے وہ اللہ کا عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتا امر اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، فلا تستعجلوہ، تو تم اس کی جلدی نہ کرو۔
سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اسے بلندی ہے، برتری حاصل ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ہمسر ہم نظیر بنا دیا جائے، بلکہ وہ بے نظیر ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں، اور جس کو بھی کوئی شریک ٹھہرانے کی کوشش کرے گا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے۔ روح سے مراد یہاں وحی ہے، جو وحی روح، چونکہ اس کو روح، وحی کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ وحی حقیقتاً ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو وہ ایمان لائے، تو گویا کہ ایمان کی روح جو ہے یہ وحی ہوئی، اس لیے اللہ نے اس وحی کو روح سے تعبیر فرمایا کہ نازل فرماتا ہے وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، گویا کہ نبوت کا تعلق پھر اپنے ذاتی کوشش سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس منصب کے لیے منتخب فرماتا ہے اور اس پر پھر وحی نازل فرماتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور کس لیے نازل فرماتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، کوئی الہ نہیں ہے، تو خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے، اپنے جن بندوں پہ چاہتا ہے تاکہ وہ ڈر سنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے اور خاص اللہ سے ہی ڈرا جائے۔ انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیات کی تفسیر اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 2 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب بالکل بجا طور پہ پیدا فرمایا، حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند و بالا ہے اس سے جس کے ساتھ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ کل بھی آیت گزری تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک دلیل فراہم کی، پھر دعویٰ فرمایا۔ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب سے بلند و بالا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، کیونکہ کفار اس بات کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ زمین، آسمان اور زمینوں کو ہمارے ان بتوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ آگے انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ تمہیں رزق تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ یعنی وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے تھے اور بتوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پہلے ایک طرح دعویٰ فرمایا اور اس کی دلیل بھی فراہم کر دی۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ان تمام شرکاء سے بلند و بالا ہے، یعنی ان شرکاء کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم شریکی، ہم نظیر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ کہ تم خود بھی اس بات کو مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اب جب یہ بت ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو جس رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جو ذات اس پوری کائنات کی خالق اور مالک بھی ہے، تو پھر اس کی اطاعت کیوں نہ کی جائے، اس کا کہنا کیوں نہ مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہرایا جائے؟
یہ ایک ایسی عقلی بات ہے کہ جس پہ غور و تفکر کیا جائے تو ہر ایک پر یہ بات منکشف ہو سکتی ہے کہ صرف ایک ہی رب ایسا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جو یقیناً عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفہ سے، یعنی مادہ منویہ سے پیدا فرمایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو پھر اچانک وہ جھگڑنے، واضح طور پہ جھگڑنے والا ہو گیا۔ یہ اصل میں کفار کے بارے میں ہے کہ کفار قریش جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات جانوروں کی ہڈیاں لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بتائیے کہ یہ ہڈی جو بالکل ختم ہو گئی ہے، اس پہ گوشت نہیں رہا، چربی نہیں رہی، اس میں ذرہ برابر تری موجود نہیں ہے، خشک ہڈیاں ہیں جانوروں کی، کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو پیدا کر دے گا؟ کیا ان میں دوبارہ تراوٹ پیدا ہوگی، ان پہ دوبارہ گوشت چڑھ جائے گا؟ کیا آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو زندہ کر دے گا؟ اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم غور کرو کہ یہ ہڈی تو پھر بھی ایک سانچہ بنا ہوا ہے، ایک شکل رکھتی ہے، اس پہ خالی گوشت ہی چڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو، اس گوشت کو، اس کے اوپر جو کھال ہے، پھر ناخن، پھر بال، پھر آنکھ کا جو مادہ ہے، جن چیزوں سے آنکھ بنتی ہے، ناخن بنتے ہیں، پھر جسم کی تمام اعضاء جس چیز سے بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک مادہ منویہ، ایک پانی کا قطرہ، جسے اگر آپ بظاہر دیکھیں تو بے جان قطرہ آپ کو نظر آئے گا اور بالکل مطلب پانی کی طرح ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے پھر جیسے بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے بالکل نرم و نازک، پھر آہستہ اور جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہڈیاں ہو جاتی ہیں اور وہ لہیم شہیم آدمی بن جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کی بوند سے عظیم الشان چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس سے، اس پانی کی بوند سے ہڈیاں، گوشت، کھال پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جو چیز پہلے پیدا ہو چکی ہے کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا؟ یقینی سی بات ہے قادر ہوگا۔ آپ ہاتھی پر ہی غور کریں کہ ہاتھی اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا وجود رکھنے والا جانور ہے اور کتنا لہیم شہیم، اگر آپ دیکھیں چڑیا گھر وغیرہ میں، زو میں آپ گئے ہوں، وہاں پہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ ایک پانی کی بوند سے تو پیدا کیا ہے۔ تو جو رب اتنے عظیم جانور کو، جو عظیم جسامت رکھتا ہے، ایک پانی کی بوند سے بنانے پر قادر ہے، جس میں نہ ہڈی تھی، نہ کوئی گوشت کا کوئی آثار نظر آتے تھے، لیکن پھر بھی پیدا کر دیا، تو اسی طریقے سے اس کے لیے برود قیامت تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اب یہاں سے بہت سارے احسانات یاد دلائے۔ احسانات یاد دلانے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ کفار اس بات کا اعتراف کریں کہ واقعی یہ تمام چیزیں اللہ نے ہی عطا فرمائی ہیں، بت یا دیگر جو چیزیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کے عطا فرمانے پر قادر نہیں ہیں۔ جب وہ یہ اعتراف کر لیں گے تو ساتھ ساتھ پھر یہ بات بھی انہیں ماننی چاہیے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کہنا اسی کا ماننا چاہیے۔ جیسے کہ ان کا عام طور پہ یہی دستور تھا کہ جب یہ کسی پر احسان کرتے تھے تو خواہش ہوتی تھی کہ وہ ساری زندگی ان کے احسانات کو مانے اور ان کا اس کی وجہ سے کہنا تسلیم کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ اسی طریقے سے جو ان پر دنیا میں احسان کرتا تھا، جسے کبھی جنگ ہو گئی، دوسرے قبیلے نے مدد کی تو یہ تا حیات اس کا احسان یاد رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت کے موافق حکمت کے ساتھ پھر وہ آیات نازل فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں اور انعامات کے ذکر پر مشتمل ہیں، کہ جس طرح تم دنیاوی تھوڑے سے کسی سے فائدہ حاصل کرتے ہو تو ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہو، اس کا کہنا مانتے ہو، تو اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تا حیات تمہیں ہزارہا نعمت عطا فرما رہا ہے اور پھر بھی تم اس کا کہنا نہیں مانتے؟ کیا اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے؟ کیا اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک سوچ فراہم کرتی تھیں آیات، اس لیے اللہ نے ان کو بیان فرمایا، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف انداز سے ان پر تفکر کی دعوت بھی بیان فرمائی۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے چوپائے جانور پیدا فرمائے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے ان جانوروں میں گرم لباس ہیں۔ گرم لباس جیسے ہم اون لے کے اس سے لباس بناتے ہیں یا ان کی کھالوں کے لباس تیار کرتے ہیں، تو اس طرح گرم لباس ملتا ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور کچھ منافع بھی ہیں، مزید منافع، مثلا کہ ہم ان پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا دودھ وغیرہ نکالتے ہیں، ان کے گوشت وغیرہ ہم کھاتے ہیں، مختلف چیزیں فائدے حاصل کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، یہ بھی تمہارے لیے ایک نفع ہے۔
تو یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا تم پر احسان کیا کہ جانور پیدا کر کے ہزارہا فائدے ان کے اندر پوشیدہ فرمائے جن کو تم حاصل کرتے رہتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے، ایک جمال ہے، یعنی جو جانور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھتے ہیں آج کل کے دور میں، یقینی سی بات ہے اس سے ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے دور کے اندر جو جتنی کثرت کے ساتھ جانور رکھتا تھا اسے اتنا ہی زیادہ مالدار اور قابل عزت تصور کیا جاتا تھا، بلکہ جانوروں کی کثرت سے اس کے درجات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تو بھئی اتنی بکریاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گائے اس کے پاس ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے جمال رکھا ہے۔ حین تریحون، جس وقت کہ تم شام کو ان کو واپس لے کر آتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ تو ذرا دیکھو کیا خوبصورتی اللہ نے ان جانوروں کے اندر رکھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ جس شہر تک تم سوائے اپنے آپ کو شدید مشقت میں مبتلا کیے ہوئے نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے بعض علاقے تھے پہاڑی علاقے، آج بھی آپ افغانستان سائڈ وغیرہ پہ چلے جائیں تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑیاں چل ہی نہیں سکتی ہیں، تو وہاں اب بھی اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سامان لاد کر وہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر وہ قوت، وہ خصوصیت رکھی، اور ان کے پیروں کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھ دی ہے کہ من و وزن اٹھا کر یہ چلتے ہیں اور ایسے شہروں تک تمہیں پہنچا دیتے ہیں کہ اگر یہ وزن اٹھا کے تم خود چلتے تو اپنے آپ کو تھکا دیتے، تم وہاں پہ تھک جاتے، تمہاری جانیں عذاب میں آ جاتی، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے جانور پیدا کر کے تمہیں اس مشقت سے بچا لیا۔ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب ضرور مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مزید فرمایا کہ کیا کیا پیدا فرمایا کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، وَزِينَةً، اور انہیں زینت کے لیے پیدا فرمایا، یا زینت کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ مختلف قسم کی چیزوں سے جو ہم خوبصورتی حاصل کرتے ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس میں لباس بھی آ جائیں گے، اور مطلب بال جن سے ہم زینت حاصل کرتے ہیں، اور دیگر جس بھی چیز سے ہم زینت حاصل کرتے ہیں جائز زینت، ان کا بھی اللہ نے احسان یاد دلایا۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ابھی پیدا کرے گا ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ قیامت تک ہر شخص سے خطاب ہے۔ جب اس زمانے والوں سے جب خطاب ہوا تو یقیناً جو آج کل کی سائنسی ایجادات ہیں، جو آج کل ہمیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس تک تو ان کی ذہنی رسائی بھی نہیں تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مطلب انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر جو عام لوگ تھے ان کو کیا معلوم کہ کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی، کس انداز سے پیدا ہوں گی۔ اگر اس سابقہ دور کا کوئی انسان اس دور کے اندر آ جائے تو شاید حیرت، تعجب اور ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے ہلاکی ہو جائے، کہ جہاز کو، ہوائی جہاز کو اترتے ہوئے دیکھے، چڑھتے ہوئے دیکھے، یا ٹرین کو آتے ہوئے دیکھے تو شاید خوف سے اس کا دم ہی نکل جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ اور ہم سے اگر خطاب ہو تو یقینی سی بات ہے جس تیزی سے سائنسی ترقی ہو رہی ہے اور حیرت انگیز چیزیں مارز وجود میں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو آج سے 20 سال بعد کیا سائنس ترقی کرے گی ہمیں کیا معلوم۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا کہ نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی رہیں گی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی، اور انسان اس بات کو، اس آیت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ ابھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو ہم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی تک ہے راستے کا قصد۔ مراد یہ ہے کہ جو درمیانہ راستہ ہے وہ اللہ کی طرف ہی جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم سے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ وَمِنْهَا جائر، اور ان میں سے راستوں میں سے کوئی راستہ ٹیڑھا ہے، جائر کہتے ہیں ٹیڑھے کو۔ یہ تمام وہ کفر کے جو راستے ہیں یہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو گویا کہ احسانات یاد دلا کر پھر دوبارہ یہ ایک اشارہ کر دیا گیا کہ یہ احسانات یاد کرو، اور اب ان راستوں کی طرف دیکھو کہ کچھ راستے ایسے ہیں جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور کچھ راستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، یعنی کفر کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ کے احسانات یاد کر کے اس ذات کی عظمت اور قدرت کو تسلیم کر کے اس راستے کا انتخاب کرو جو تمہیں اللہ تک پہنچانے والا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت ہے کہ یقینی وہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ وہ اسباب ہدایت پیدا کر کے انسان کو قدرت و اختیار سے نوازتا ہے کہ چاہو تو اختیار کرو، چاہو تو ان کو چھوڑ کر گمراہی کے اسباب اختیار کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، لیکن معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مفہوم مخالف لیں کہ اللہ نے گمراہ کرنا چاہا اس لیے ہدایت عطا نہیں فرمائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کرنا بھی نہیں چاہا، بلکہ اللہ نے یہ چاہا کہ اسباب ہدایت پیدا کرے، اسباب گمراہی پیدا کرے اور اپنے بندوں کو قدرت و اختیار دے دے۔ کچھ چیزیں ان کی معاون بنا دی جائیں، جیسے عقل ہے، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، نیک دوست، تبلیغ کرنے والے، اور کچھ چیزیں مخالف بنا دی جائیں، جیسے برے لوگ، گناہوں کی طرف مائل کرنے والے، کفر کی طرف کھینچنے والے، گمراہی کی طرف لے جانے والے، شیطان، نفس، دنیا، ان تمام کو بھی پیدا کر دیا، اور ہمیں چھوڑ کہ اب اپنے آپ کو ان تمام آلائشوں سے بچا کر اللہ کے راستے پہ لگا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر مزید احسانات یاد دلائے کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو تمہارے لیے، اس پانی میں تمہارے لیے پینا ہے، یعنی پینے کا ایک نعمت، پینے کی لذت اور نعمت موجود ہے۔ ومنہ شجر، اور اسی پانی سے درخت بھی ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یعنی اسی پانی سے کھیتی وغیرہ اگتی ہے، گھاس اگتی ہے، اور دیگر جو جانوروں کے چارے ہیں اگتے ہیں، اپنے جانوروں کو تم چراتے ہو۔ یہ بھی ایک احسان یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے نفیس میٹھا پانی نازل فرمایا۔ یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ، اور وہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ چند کا تو خاص ذکر فرمایا کہ ان میں چونکہ بہت زیادہ فوائد پوشیدہ ہیں اور یہ بڑے مقدس اچھے پھل ہیں، اور یہ جنتی پھل بھی ہیں، زیتون ہے، نخیل یعنی کھجور ہے، انگور وغیرہ ہے، ایک انار بھی ہے، یہاں تذکرہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو اللہ نے پیدا فرما کے خاص طور پر ان کا ذکر کیا، اور پھر آگے مفہوم عام رکھ کر دیا کہ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں کو اللہ نے اسی پانی سے پیدا فرمایا۔ اور اب دیکھیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرنے والی ہے، یعنی ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نعمت تفکر سے نواز دے وہی ان پر غور و تفکر کرے گا، اور جس کو فکر کی نعمت حاصل نہیں ہے وہ اس کا ذہن فضولیات سے گھرا رہے گا، وہ اچھی باتوں میں کبھی تفکر نہیں کرے گا۔ تو آسمان سے نازل ہونے والے پانی پہ اگر آدمی غور کرے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے جیسے کوئی مطلب اسپرے کر رہا ہے، پریشر سے پانی آ رہا ہے، کوئی باقاعدہ ایک ذات ہے، قوت ہے جو پانی کو پریشر کے ساتھ پھینک رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بارش برسانہ گرنے والی ہو، ایک شہر پر ہوا آئے اور دوسرے شہر کے اندر لے جائے، بالکل اپنے ٹارگٹ پہ گرتی ہے، اور اتنا کثیر پانی۔ جب کبھی موسلا دھار بارش ہو ذرا غور کیجئے گا کہ اگر ہم اپنے پورے شہر کو سیراب کرنا چاہیں، چھڑکاؤ کرنا چاہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ جب کریں گے کتنے عرصہ لگے گا، اس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ لازم بات ہے کہ کوئی ایسی ہیلی کاپٹر وغیرہ سے ہم پانی گرائیں گے، کتنے علاقوں میں گرا لیں گے، کتنی مقدار میں گرا لیں گے، اور بالکل برابر پانی گرے، بالکل برابر پریشر کے ساتھ برابر مقدار میں گرے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی پہ ہم غور و تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس قلب میں بیدار ہوتا ہے کہ جب آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو تو ذرا آپ کھڑے ہو کر غور سے دیکھیے کہ کتنے پریشر سے پانی آ رہا ہے، ہر گلی کے اندر، ہر چھت پر تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، اور ایک وقت کے اندر چند منٹوں میں موسلا دھار جب بارش ہوتی ہے پورا کا پورا شہر ایک دم گیلا ہو جاتا ہے، پورے شہر میں گویا کہ چھڑکاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ ذات کتنی عظمت اور قدرت والی ہے، وہ کتنی وسعت رکھنے والی ہے، اس کی صفات کتنی اعلیٰ ہیں کہ چند سیکنڈوں کے اندر ہزاروں میل کے رقبے کو وہ سیراب کر دیتا ہے، تو اسی پر یقیناً ایمان لانا چاہیے۔ تو ان باتوں پہ جب تفکر کریں گے، مثلا جیسے اب آپ پھل کھا رہے ہیں، ہم تو کھاتے ہیں مزے کے لیے، ارے لاؤ سیب لاؤ، پپیتا لاؤ، آم، واہ بڑا میٹھا ہے، بڑا مزیدار ہے، تو ذرا یہ بھی تفکر کر لیں کہ اس میں مٹھاس کس نے پیدا کی، خوشبو کس نے پیدا کی۔ ایک ہی زمین ہے، ایک جیسی کھاد ہے،
ایک ہی طرح کا پانی اس زمین سے ہو کے درختوں میں چڑھ رہا ہے، لیکن سیب کے درخت میں سیب اگ رہے ہیں، آم کے درخت میں آم اگ رہے ہیں، ذائقہ دیکھیے، خوشبو دیکھیے اور ان کے فوائد دیکھیے، سب کے الگ الگ ہیں۔ تو یہ چیزیں